ما لم یصلی فلا دین اللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے، اور فرمایا ما لم یصلی فلا دین اللہ۔ جو شخص نماز نہ پڑھے، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، اس کا دین ہی کوئی نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مثال اس طرح لے لیں، اسی حدیث کی تشریح فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مثال اس طرح لے لیں کہ جیسے کوئی شخص اپاہج ہے جو چل نہیں سکتا، اس کے پاس سہارا تو آیا، اس نے سہارا تو پکڑا، لیکن پھر وہ سہارا گر گیا اور وہ شخص بھی گر گیا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ شخص کافر ہوگا، نہ، وہ شخص مسلمان تو ہے لیکن کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنی 5 وقت کی نماز قائم نہ کر لے۔ 5 وقت کی نماز ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ ساری زندگی اپنی امت کے لیے سجدوں میں دعائیں کرتے رہے، ربی حب لی امتی اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا اللہ میری امت کو قیامت والے دن میری امت کے گناہوں کو درگزر فرمانا، یا الہی میری امت گناہ گار ہے، یا الہی گناہ بڑے کرتی ہے، بڑے گناہ کرتی ہے، یا الہی تو رحیم ہے، کریم ہے، اپنے رحم و کرم سے معاف فرمانا۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، ہمارے لیے ہمیں دین سکھاتے رہے، ہمیں دین بتاتے رہے، ہمارے لیے سجدوں میں روتے رہے، ہم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کتنا کا وقت لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اگر نماز پڑھیں تو بڑی حد، بہت زیادہ اگر وقت لگے تو 20-25 منٹ لگ جاتے ہیں ایک نماز کو پڑھنے کے لیے۔ مسجد میں ٹھہرے تو اپنے لیے بہتری ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں کم سے کم ہمیں فرض تو ادا کرنے چاہیے، جو اللہ نے ہم پر فرض کر دی ہے نماز، وہ تو ادا کرنی چاہیے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، آپ کی ولادت بعد شہادت ہوئی، تو آپ جب بچہ پیدا ہوتا تو گندگی ہوتی ہے، لیکن آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے بدن سے خوشبو آ رہی تھی، آپ خوشبو سے مہک رہے تھے۔ اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ناف کی ناٹ جو ہوتی ہے وہ صاف ہوتی ہے، لیکن آپ کی کٹی ہوئی تھی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے جب پیدا ہوتے جب سجدہ کیا تو دعا کی ربی حب لی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دینا۔ جو نبی پیدا ہوتے ہی ہمارے لیے دعائیں کرتے، جو پیدا ہوتے ہی ہمارے لیے دعائیں، ویسے تو آپ سب سے پہلے آپ کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، لیکن ظاہری طور پر جب آپ اس دنیا پہ آئے تو آپ نے آتے ہی اپنی امت کے لیے دعا کی۔ اور یہ امت آج کیا کرتی ہے کہ جب صبح ہوتی ہے سارا دن گناہوں میں، صبح ہوتی ہے گانے بجانے، یہ کام کاج، نماز کا پتہ کوئی نہیں، قرآن کا نہیں پتہ، نماز کا نہیں پتہ، اپنے والدین کا ادب و احترام بھول گیا، اپنے بڑوں کا ادب و احترام بھول گیا، نماز کا ادب و احترام بھول گیا، اپنے خدا الہی کو یاد نہیں کرتی، اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یاد نہیں کرتی، ان کو یاد ہی نہیں کرتی یہ امت۔ اب یہ ہمارے دوستو عمل ہی ایسے ہو گیا کہ ہم گناہ میں دسے جاتے ہیں، ہم گناہ نیک کام کی طرف جاتے ہی نہیں، ہمارا خیال تصور ہی نہیں جاتا کہ ہم نے نیک کام کرنا ہے۔ نہ، آج ہم گناہ گار ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی عبادت کی طرف رجوع کریں، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے جھک کے تو دیکھیں، ایک بار سجدے میں جھک کے دیکھیں کہ یا اللہ تو رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، رحمان بھی ہے، پھر میرے خدا کی رحمت دیکھ، اٹھ کیوں ڈرتا ہے، کمر باندھ کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ میرا خدا کیا کرتا ہے۔ ایک دفعہ تو خدا کی بارگاہ میں جھک کے تو دیکھ، سجدہ کر کے تو دیکھ، ہاں سجدہ ٹکرے نہ ہو، سجدہ ہو، کیونکہ علامہ اقبال فرماتے ہیں سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے اقبال، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ ہاں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، سچے دل سے بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں جھک کے توبہ کریں، یا اللہ مولا دنیا کا ساتھ ہے، نفس کا ساتھ ہے، مولا انسان ہوں نا، انسان ہوں، بھٹک جاتا ہوں مولا، نہیں پتہ چلتا مولا، نفس غالب پڑ جاتا ہے مولا، اپنے رحم و کرم سے معاف فرما، تو رحیم ہے مولا، کریم ہے، معاف فرما۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں جو کہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا، اللہ تو معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو نماز ہی نہ پڑھتا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا؟
آپ نے فرمایا کہ صحابہ اس کا نام جہنم کے دروازے پر فرعون کے ساتھ لکھ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اتنی سخت سزا ہے غیر نمازی کے لیے، اور زمین بھی اپنے اندر رکھنا گوارا نہیں کرتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ایسا ہوا، زمین نے تیل بوڑھی عورت کا واپس کر دیا، اسی وجہ سے کر دیا کہ وہ اپنے اندر کسی غیر نمازی کو رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے دوستو اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، اللہ کی بارگاہ میں آئیں، اپنے گناہوں کا تصور ذہن میں لا کر اپنی اللہ کے بارگاہ میں جھک کر جب یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، مولا تو رحیم ہے، معاف کر دے، تو اللہ بھی معاف کرنے والا، اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچے دل سے، عطا گہرائیوں سے، سچے دل سے، دل کی گہرائیوں سے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ انسان نہیں جھکتا، انسان کا دل جھکتا ہے۔ جب دل جھک گیا سمجھو انسان اوپر اٹھ گیا، جھکتا نہیں، انسان اٹھ جاتا ہے لیکن دل جھک جاتا ہے۔ جب اس کی بارگاہ میں دل جھکائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں بلند کر دے گا، آخرت میں بلند کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔